الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عقبة بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أعجزتم إذا بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري رواه أبو داود وذكر حديث حذالة والمجاهد من جاهد نفسه في كتاب الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت عقبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا تم اتنا نہیں کر سکتے کہ میں کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بھیجوں اور وہ کام نہ کرے تو تم اس کی جگہ کوئی اور آدمی بھیج دو؟ یہ اس ماحول میں ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا ماحول۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام معاملات کو دیکھتے تھے۔ آپ کو محسوس ہوتا کہ اس جگہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطرہ ہے تو اپنے آپ کو چوکیدار پر مقرر کر دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے۔ آج کا تو لوگ جس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں اس کو بتاتے ہیں، نہ بغیر نہ بات بنتی نہیں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائے بغیر آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے اور آپ کے تمام معاملات جو ہے ان کو سنبھالتے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول اس کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو کام کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ اسی میں آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی کو کسی کام پر بھیجتا ہوں، وہ سستی کرتا ہے، تم اس کی جگہ نیا آدمی بھیج دو۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ اسی جگہ دوسرا آدمی بھیج دو تاکہ جو کام کرنا ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے، وہ کام ہو جائے۔ اس حدیث پاک کو کتاب ایمان میں نقل کیا گیا ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی سریۃ فمر رجل بغار فی شیء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغضبة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها فلمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سریہ پر روانہ ہوئے۔ جو مہمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کی طرف بھیجی، ان میں سے کچھ میں آپ خود بھی شریک ہوئے۔ جس میں آپ خود شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہاں اس میں صحابی نے اس غزوے کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے اس کو سریہ قرار دیا ہے، تو کیونکہ لفظ ایک ہی ہے، دونوں کے لیے سریہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ غزوہ خصوصاً اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔
تو فرمایا ہم ایک سریے میں روانہ ہوئے، رستے میں ایک آدمی کو ایک غار نظر آئی، اس غار میں پانی بھی تھا، کوئی سبزیاں بھی تھی۔ اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں یہاں ڈیرا لگا لیتا ہوں اور باقی سب کو چھوڑ دیتا ہوں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہاں ڈیرا لگا لیتا ہوں۔ یہ پہلے جو مذاہب تھے ان کا دستور تھا، ان کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، آخرت کی نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ تارک الدنیا ہو جاتے تھے۔ ان ہندوؤں میں جوگی ہوتے ہیں، عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں، تمام مذاہب میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی جو ہے نا زیب و زینت سے کرارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس مذہب کے لوگ ان کو بہت بڑا مذہبی انسان سمجھتے ہیں۔ تو اس نے وہاں اس رہنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ تھا، کوئی کام حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت لیے بغیر صحابہ اکرام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت لی، یا اللہ میرا جی چاہتا ہے میں یہاں ڈیرا لگا لوں، یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یہاں پانی بھی ہے، یہاں کھانے کی چیز میں گزارا چل جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہ اگلے الفاظ غور سے سننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دین یہودیت لے کر نہیں آیا، نہ میں دین یہودیت لے کر نہیں آیا، میں دین نصرانیت یعنی عیسائیت کا دین بھی لے کر میں نہیں آیا، میں جو دین لے کر آئی ہوں وہ حنیفیہ سمحہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، حنیف۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو ہر غلط کام کو چھوڑ دے اور سیدھے کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ کے دین کو بھی دین نہیں لے کر، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح کے وقت ایک بار چلنا یا شام کے وقت ایک بار چلنا، یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک دن آپ صبح کے وقت یا شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں تو آپ کا یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے وہ بہتر ہے۔ بلا مقام احدکم فی الصف خیر من صلاتہ 60 سنہ، اور تم میں سے ایک آدمی میدان جہاد کی صف میں کھڑا ہو تو تھوڑے ٹائم کے لیے صف کے اندر کھڑا ہونا یہ 60 سالوں کی نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تم یہاں سے بیٹھ کر 60 نماز پڑھتے رہو تو میدان جہاد کے تو 10 منٹ کا مقابلہ نہیں کرتا۔ جو ہے وہ 60 سال کی نمازیں جو ہیں وہ ایک لمحہ کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا مقابلہ نہیں کرتی، اور کیا کرے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ دین دیا جس میں انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھی استفادہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بال بچے دار ہوتا ہے، دنیا کے تمام معاملات میں وہ شامل ہوتا ہے، معاشی معاملات میں شامل ہوتا ہے، سیاسی معاملات میں شامل ہوتا ہے، معاشرتی معاملات میں شامل ہوتا ہے، اور یہ تمام کام کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پھر اپنے رب کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ عظیم لوگ مسلمانوں کے نزدیک وہ ہیں جو سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ جو کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سارے کام کیے، تمام صحابہ کرام نے یہ سارے کام کیے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ دو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جو تارک الدنیا تھے، لیکن حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس تعلیم کے ان کا عمل جو ہے وہ خلاف تھا۔ انہوں نے نمازیں بہت پڑھی، بہت مجاہدے کیے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی قوت عطا کی، لیکن اس سے زیادہ اگر وہ ان میں سے کوئی حضرت امام حسین کے مقابلے کا تو نہیں بنا۔ بڑے بڑے صوفیاء آئے ہیں، انہوں نے مجاہدے کی ہیں، لیکن جو مسلمانوں کا رستہ ہے جس میں مسلمان سب سے آگے جا سکتا ہے وہ جہاد کا رستہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ینو الا عقالا فلہ ما نوی، رواہ النسائی۔ یہ کام بہت مشکل ہے، اپنے دل کی جو دل کا ارادہ ہے اس کو خالص رکھنا، اس کے بغیر کچھ ملتا نہیں ہے، اور وہ خالص رکھنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا، اس کے علاوہ اگر اس کے ذہن میں اتنا خیال آ جائے کہ میں بالکل کوئی معمولی سی چیز، یہاں لفظ لکھا ہوا ہے یا وہ جانوروں کو باندھنے والی رسی جس کے ساتھ ان کو ٹنگا باندھا جائے، اس کو اقال کہتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اتنا اس کی نیت میں اتنی بات آ جائے کہ یہ چیز مجھے معمولی سی مل جائے گی، تو پھر وہی اقال ہی ملے گا، ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی یہ اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اغنا عن الشرکاء، اپنے ساتھ کسی معاملے میں شریک کو وہ گوارا نہیں کرتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں ملے گی کہ آپ کی نیت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، کچھ معمولی سا بھی اور شامل ہو گیا کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ فاجب له ابو سعید فقال اعد علی یا رسول اللہ فاعاد علیہ ثم قال باخرى یرفع اللہ بها العبد 100 درجة فی الجنة ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض قال وما یا رسول اللہ قال الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ الجہاد فی سبیل اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے رسول ہونے پر مطمئن ہو جائے، راضی ہو جائے، تو اس کے لیے جنت ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، عرض کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد جو ایک بار پھر مجھے سنائی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ارشاد کو دہرایا اور فرمایا ایک بات اور بھی ہے، ایک اور بات بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات جو ہے وہ جنت میں 100 درجے بلند کر دیتے۔ جنت میں تو پہنچ گئے ان چیزوں سے، لیکن اور ایک اور چیز ہے جو جنت میں بندے کے 100 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ہر درجہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنے درجے بلند کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الجہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ الجہاد فی سبیل اللہ ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی آپ کو وہاں صرف جنت ملے گی، باقی ساری باتیں کرتے رہیں گے، لیکن جہاد کریں گے تو درجے بہت زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی آدمی قرآن حکیم کی عربی میں تلاوت نہیں کر رہا، ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہے،
ترجمہ اس پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ترجمہ پڑھنے سے بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. تو کوئی صرف قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ رہا تھا بلند آواز سے، کسی نے وہ آیت سجدہ پڑھی، سننے والے کو پتہ چل گیا کہ اس نے آیت سجدہ کا ترجمہ تلاوت کی ہے، تو اس پر بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہے. اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی آدمی سو رہا ہو، حفاظ کرام جو ہے سو کر بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جو اچھے حافظ ہوتے ہیں وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں اور قرآن حکیم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیدھے جا رہے ہوتے ہیں، رکتے بھی کوئی نہیں. وہ سفر کرتے ہوئے حال چلاتے ہوئے بھی سب قرآن حکیم پڑھتے رہتے تھے. وہی اچھے مضبوط حافظ تھے پہلے. آج کل کے جو حافظ ہیں ان کے لیے رمضان کے مہینے میں 1.25 سپارہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ 15 20 سپارے پڑھ جاتے ہیں. تو وہ اگر کوئی سو رہا ہو حافظ اور وہ آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سننے والے پر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے ہمارا کام آسان ہے. اگر کوئی آدمی اپنے امام کی اقتداء میں کوئی کام کر رہا ہے اختلافی مسئلے میں بڑی عام بات آپ کو بتانے والا ہوں. علماء کا اختلاف ہے، علماء کا جو مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے. کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ دونوں طرف دلیلیں موجود ہوتی ہیں. شرعی دلیل کہتے ہیں قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع امت، یہ 4 دلیلیں ہیں. دونوں طرف دلیلیں موجود ہوتی ہیں. مجتہد ان میں اختلاف یہ کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے یہ دلیل مضبوط ہے، دوسرا کہتا ہے یہ دلیل مضبوط. تو مجتہد جو ہے وہ اس انداز سے جو فیصلہ کرتا ہے، جو فتویٰ دیتا ہے، وہ اس کو بھی اس کا ثواب ملے. غلط ہوتا بھی ایک ثواب ملتا ہے، صحیح ہو تو ڈبل ثواب ملتا ہے، غلط ہو تو سنگل ثواب ملتا ہے. جو اس پہ عمل کرتا ہے، وہ مجتہد خود عمل کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذہن سے میرے حکم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو اسے سمجھ آیا اس نے اس پر عمل کر دیا، تو اس کا کام بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور جو اس کو فالو کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو اگر آپ اپنے امام کی اقتداء میں کام کرتے ہیں، امام نے وہ دوسرے ائمہ سے اختلاف کیا، ممکن ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہمارا امام ہے وہی غلط ہو، لیکن وہ مجتہد ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ دوسرے پہ تقلید کر ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ اختلافی مسائل میں اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں تو کچھ بھی ہو آپ کا عمل یہ قبول ہوگا، آپ کا یہ عمل جو ہے وہ قبول ہوگا. تو یہاں اختلاف ہے کہ جو اگر کوئی آدمی مجنون جس پہ جنون کا مس طاری ہو وہ پڑھ رہا ہو تو وہ آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس کو سن کر سجدہ واجب ہے یا نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر پہاڑیوں سے آواز آتی ہے، صدائے بازگشت جس میں اس کو صدا کہتا ہے. کوئی پرندہ پڑھ رہا ہو یا صدائے بازگشت جو پہاڑی سے آتی ٹکرا کے، وہ اگر کوئی آیت سجدہ اس انداز سے آپ کے کانوں تک پہنچے تو اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. کوئی پرندہ پڑھ رہا ہے، یہ طوطوں کو سکھا دیتے، تو طوطے کو کسی نے آیت سجدہ تلاوت سکھا دی، اس نے پڑھی، تو مسلم جو انسان سنتا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. اسی طرح کوئی بہت دور ہے پڑھ رہا ہے اور آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر آتی ہے صدائے بازگشت کے طور پر، اس پر بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.